अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड्स फैंटेसी। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो लव बर्ड्स की ब्रीडिंग पर होगी। ये एक तरह से बिगनर्स गाइड है। जिन दोस्तों ने लव बर्ड्स रखे हुए हैं और उनसे वीआईपी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, या वो लोग जिनके लव बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, या अंडे फर्टाइल नहीं निकलते, या फिर लव बर्ड्स ब्रीडिंग तो करते हैं लेकिन बच्चे ठीक से नहीं पालते और बच्चे मर जाते हैं, वो दोस्त ये ज़रूर देखें। और जिन दोस्तों के लव बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं उनके लिए भी इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिए बर्ड्स फैंटेसी। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं बर्ड्स ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, बर्ड्स हेल्थ केयर का आपका चैनल बर्ड्स फैंटेसी। तो दोस्तों, लव बर्ड्स कोई भी हो, लोटिनो हो, अल्बिनो हो या पर्सनाटा, ब्लैक मास्क हो या पार ब्लू, पीच फेस हो या फिशरीज़ की कोई और नस्ल, मेरा तजर्बा है कि दूसरे छोटे बर्ड्स की निस्बत यानी बजीज़ की निस्बत मुश्किल से ये ब्रीड करते हैं। लव बर्ड्स से वीआईपी ब्रीडिंग लेने के लिए कुछ ख़ास एहतियातें या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके लव बर्ड्स बेहतरीन ब्रीडिंग करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी एहतियातें हैं, वो कौन से ख्याल रखने की वो बातें हैं। तो हम उनकी तरफ आते हैं। तो नंबर 1 जो सिलेक्शन ऑफ बर्ड है, जिन बर्ड से आप ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं उनका ख़ास तौर पे इंतखाब बड़ा अहम होता है, क्योंकि वो अगर वो सेहतमंद हों, किसी किस्म की बीमारी का शिकार ना हो, ये आपने इंश्योर करना होता है, या कुछ अर्सा पहले तक वो बीमार ना रहे हों। और बीमार हो के अब अगर वो ठीक हो गए और ब्रीडिंग की तरफ आ गए हैं तो मेरा तजर्बा ये है कि कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जिन बर्ड्स को आप ब्रीडिंग के लिए मुंतखब करते हैं उनमें कोई बीमारी का कोई पास्ट रिकॉर्ड ना हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उनके पर पूरे हों, फ्लाइंग की कोई प्रॉब्लम ना हो, उम्र में पूरे हों। दोस्तों, लव बर्ड्स जो हैं वो 9-10 महीने में अडल्ट होते हैं, और अगर उम्र 1 साल या इससे ज़्यादा हो तो अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। दोस्तों, लव बर्ड्स मेल के साथ और फीमेल के साथ भी जोड़ा बना लेते हैं। बॉन्डेड जोड़े की तरह ही हरकतें करते हैं। अगर फीमेल का जोड़ा लगा हुआ है तो वो अंडे भी देते हैं। आप अंडों की तादाद को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दोनों फीमेल हैं, क्योंकि नॉर्मली लव बर्ड्स फीमेल जो है वो 4 से 6 अंडे देती है। अगर अंडों की तादाद 6 से ज़्यादा है तो वो दोनों फीमेल हो सकती हैं। इस तरह के अंडों से बच्चे निकलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए लव बर्ड्स का मेल फीमेल का जोड़ा होना ब्रीडिंग के लिए ज़रूरी होता है। लव बर्ड्स में नर मादी की पहचान कैसे होती है, इस पर मेरी एक वीडियो मौजूद है। लव बर्ड्स जेंडर गेसिंग के ऊपर है। आप अगर हो सके तो वो देख लें। आपका ये अगर शक है तो वो दूर हो सकेगा। आपने जो मेल फीमेल का जोड़ा ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया है उनका पेयर लगा हुआ होना चाहिए, यानी अगर वो दाना मिक्स करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को प्रीन करते हैं, किस करते हैं, तो वो जोड़ा लगा हुआ है। अगर रात को दोनों इकट्ठे उसी बॉक्स में जाके वो बैठते हैं तो वो जोड़ा लगा हुआ है। अगर ताज़ा जोड़ा लगा हुआ हो तो उसको केज में रखें। अगर कॉलोनी में रखेंगे तो चांसेस हैं कि वो जोड़ा टूट सकता है और मेल किसी और फीमेल के साथ भी लग सकता है और फीमेल किसी और मेल के साथ भी। तो इसलिए जो ताज़े जोड़े लगे हुए होते हैं उनको अगर केज में ही रखें और उनसे ब्रीड लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जब ये बॉन्डेड हो जाएं और 1-2 बार ब्रीड कर चुके हों तो फिर अगर आप कॉलोनी में भी रखें तो फिर कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, केज का साइज़ क्या होना चाहिए लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए? तो लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए केज का साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केज अगर तंग होगी तो लव बर्ड्स को रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस कम मिलती है। और इस केज में ऊंचाई पर एक ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं। फर्श पर या नीचे अगर आप रखेंगे तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लकड़ी का ब्रीडिंग बॉक्स जिसका साइज़ 20x12x12 हो, बहुत बेहतरीन रहता है। आप एक बड़ी मटकी भी लगा सकते हैं। बॉक्स या मटकी के फर्श या पैंदे में एक कैविटी हो तो अंडे इधर उधर होने से बच जाते हैं।
اور اچھی طرح سے انکوبیٹ ہو سکتے ہیں۔ فیمیل بریڈنگ سے پہلے باکس یا مٹکی کا جائزہ لیتی ہے اور باکس کے اندر اور باہر آتی جاتی رہتی ہے۔ جب وہ مطمئن ہو جاتی ہے پھر میٹنگ اور بریڈنگ کی طرف آتی ہے۔ اس دوران لو برڈز کو ڈسٹرب نہ کریں، خوراک کا خیال رکھیں، سافٹ فوڈ دیں، کیونکہ پرندے جب خوراک کی وافر مقدار میں دستیابی کو دیکھتے ہیں تو پھر بریڈنگ کی طرف آتے ہیں کہ ان کو اس بات میں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کے آنے والے بچوں کو وافر مقدار میں خوراک میسر ہوگی، تب وہ جا کے بریڈنگ کی طرف آتے ہیں، ادروائز وہ بریڈنگ کا خیال ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو لو برڈز نیسٹنگ مٹیریل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہمیں نیسٹنگ مٹیریل ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو دوستو بجیز کے برعکس لو برڈز گھونسلے کے بغیر انڈے بچے نہیں کرتے، اس لیے ان کو نیسٹ بنانے کے لیے مواد درکار ہوتا ہے۔ ووڈ شیونگ، پرانا لیکن صاف خشک گھاس نیسٹ کے لیے مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ برڈز شاپ سے لینا چاہیں تو مونج کا ایک بنڈل آپ کو مل جاتا ہے، اس کو لے کر 6-7 انچ کے ٹکڑوں میں کاٹ کر نیسٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ مونج کچھ تو باکس میں اور کچھ کیج کے فلور پر ڈال دیں، اور جو بھی آپ نیسٹنگ مٹیریل آپ یوز کرانا چاہ رہے ہیں اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو آپ اس باکس میں رکھ دیں اور کچھ کیج یا کالونی کے فلور پہ ڈال دیں، تاکہ اگر اپنے حساب سے اگر کوئی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی کمی ہے تو وہ اس کو اپنے حساب سے وہ پورا کر سکیں۔ جب لو برڈز نیسٹنگ کر رہے ہوں تو ان کو پرائیویسی دیں تاکہ وہ کسی ڈر کے بغیر اپنا کام کر سکیں اور ڈسٹرب نہ ہوں۔ اس دوران وہ میٹنگ کی طرف آئیں گے، اور لو برڈز زیادہ تر کیج کے فرش پر میٹنگ کرتے ہیں۔ فرش کو صاف رکھیں، اور آگے پیچھے مختلف قسم کی چیزیں اگر پڑی ہوں گی تو میٹنگ میں ڈسٹربنس ہوگی اور رکاوٹ ہوگی، تو یہ کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیکس فار لو برڈز ٹو لے ایگز، یعنی کتنے دن بعد، میٹنگ کے کتنے دن بعد فیمیل انڈے دینا شروع کرتی ہے؟ تو میٹنگ کے 8 سے 10 دن بعد فیمیل پہلا انڈا دیتی ہے، اور اگر کسی قسم کی پرابلم نہ ہو تو ڈیلی ایک انڈا یا ایک دن چھوڑ کر انڈا دیتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی ان کو خوراک دے رکھی ہے۔ اگر تو خوراک اچھی تھی، ہیلدی تھی، کیلشیم اس میں موجود تھا، منرلز موجود تھے، تو پھر وہ ایک دن چھوڑ کر ایک انڈا دے گی، نہیں تو پھر ایک دن چھوڑ 2 دن چھوڑ کے بھی وہ انڈا دے سکتی ہے۔ یاد رہے اس دوران لو برڈز کو ڈسٹربنس سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ سارا پروسیس ختم ہو سکتا ہے۔ انڈے دینے کے دوران بھی میٹنگ چلتی رہتی ہے، یہ نارمل ہے۔ اس دوران فیمیل صرف ضرورت کے وقت ہی باکس سے باہر آتی ہے اور کھا پی کے دوبارہ باکس میں چلی جاتی ہے اور انڈوں کو انکوبیٹ کرتی رہتی ہے۔ تو دوستو ہاؤ لانگ لو برڈز ٹیک ٹو ہیچ، تو اس کے لیے یعنی پہلا بچہ آنے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں، انڈے سے بچہ باہر آنے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ تو نارملی 21 سے 22 دن بعد پہلا بچہ انڈے سے باہر آ جاتا ہے، اور اس ترتیب سے اگلے دن دوسرا بچہ بھی آ جاتا ہے، اور اگر انڈے سب کے سب فرٹائل رہے ہوں تو ہر روز نیا بچہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ پروگرس دیکھنا چاہیں تو اس وقت باکس کو کھولیں جب فیمیل اندر نہ ہو، اور رات کو باکس بالکل بھی نہ کھولیں۔ جس وقت فیمیل بچوں کو لے کر بیٹھی ہو اس وقت بالکل نہ کھولیں، اگر ایسا کیا تو فیمیل ڈسٹرب ہو جائے گی اور بچوں کو اکیلا چھوڑ سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بچوں کو فیمیل کی وجہ سے ضرورت کے مطابق ہیٹ مل رہی ہوتی ہے اور ان کا ایک ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے۔ اگر فیمیل کچھ دیر کے لیے ہٹ جائے تو ٹیمپریچر میں اچانک تبدیلی آتی ہے، اور وہ ان کو بچوں کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اور ٹھنڈا کر کے وہ تبدیلی ان کو مار بھی سکتی ہے۔ اس لیے خیال رکھیں کہ اس دوران سیڈ مکس کے ساتھ آپ سافٹ فوڈ ان کو دیں، ابلے چاول، کچھ ابلی گندم دیں جو کہ جلد ہضم ہو سکے۔ میری اگر آپ مانیں تو اس دوران میں مکئی کا بھٹا اور پالک نہ دیں، کیونکہ ان سے جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، جو نیولی بورن چکس ہوتے ہیں، ان کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو اس وقت دینے میں بھٹا اور پالک دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ بالکل چھوٹے ہوں تو اگر وہ دیں گے تو چانسز ہیں کہ ان کا پیٹ خراب ہو جائے اور وہ مر بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے سٹارٹ میں احتیاط کریں، بعد میں آپ بھٹا بھی دیں، پالک بھی دیں، سافٹ فوڈ بھی دیں، اور سیڈ مکس تو دینا ہی ہوتا ہے۔
تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتی۔ تو دوستو لو برڈز کے بچے کتنے دنوں بعد باکس سے باہر آ جاتے ہیں؟ تو لو برڈز کے بچے جو ہیں وہ 45 سے 48 دنوں میں یعنی 48 ڈیز کے بعد باکس سے باہر آنے کے لیے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پر پورے ہو چکے ہوں تو ان کو دوبارہ باکس میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹا رہ گیا ہے اور اس کے پر ابھی پورے نہیں ہیں اور وہ خود سے سیڈز کو کرش بھی نہیں کر سکتا، ابھی اس کی چونچ بھی کمزور ہے، تو اس کو دوبارہ باکس میں ڈال دیں۔ لو برڈز اس کو فیڈ کراتے رہیں گے، ماں باپ باکس سے آئے ہوئے بچوں کو اڑنے اور دانہ کھانے کا طریقہ سکھاتے رہیں گے۔ بچے اس دوران ماں باپ سے کھانا مانگنا جاری رکھتے ہیں لیکن خود سے بھی کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بریڈنگ باکس سے نکلنے کے 10 سے 15 دنوں میں وہ خود سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب چک سیلف ہو جائیں تو ان کو الگ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ دوبارہ ان سے اس پیرنٹ برڈ سے دوبارہ آپ بریڈنگ لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو فوراً آپ الگ کر دیں۔ جب وہ سیلف ہو چکے ہوں تو پھر ان کو ساتھ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو اگر آپ یہ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لو برڈز کی بہترین بریڈنگ کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر نہ اچھی لگے تو کمنٹس میں ایک لائن لکھ دیں کہ کس وجہ سے آپ کو یہ ویڈیو اچھی نہیں لگی، اور اپنی کچھ رائے دے دیں کہ کس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اپنا اور اپنے برڈز کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔